ہمارا مومن بن کر جینا اور دنیا میں ایمان والا بن کر رہنا، یہ واقعتاً اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام ہے۔ اسلام کی خوبیاں جہاں اور بہت ساری ہیں، وہیں پر ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے جتنے بھی اہم اور امپورٹنٹ کام ہیں، جن کاموں کے ذریعے سے معاشرے کو، سماج کو فائدہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے سماج جڑتا ہے، ان کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا کہ وہ کام جو میرے گھر میں آ کر کے کرو۔ انہی میں سے نکاح بھی ہے، جس کو کہا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکاح مسجد میں آ کر کرو، اس لیے کہ نکاح صرف زندگی میں دو بول کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح نام ہے اس خاص ایگریمنٹ کا، اس خاص معاہدے کا، جو انسان اللہ کے سامنے کہہ کر کے ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں یہاں جو کہہ رہا ہوں باہر جا کر اس پر عمل کروں گا۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نرم بنایا، یعنی ہماری رحمت آپ پر نازل ہو گئی تو آپ نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کی زبان سخت ہوگی، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، آپ بات بات میں لوگوں کو ڈانٹتے پھرتے، اگر آپ کے اخلاق عمدہ نہ ہوتے تو یہ جو لوگ آپ کے پاس ملے جلے نظر آ رہے ہیں، یعنی صحابہ، کیونکہ مختلف خطے کے لوگ، مختلف علاقے کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف پیشے کے لوگ اور مختلف رنگ و روپ کے لوگ، مختلف کاروبار والے لوگ، سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور تلفظ ہوا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہماری رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہوئے اور آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے یہ آپ سے جڑ گئے۔ اگر آپ سخت ہوتے یہ سارے لوگ آپ سے نفرت کرتے، آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ پھر آگے فرمایا فاعف عنہم، آپ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، واستغفر لہم، ان کے اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے ان کے گناہوں کے لیے استغفار کرو، وشاورہم فی الامر، اور کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو مشورے کے لیے ان کو بھی بلاؤ۔ اب آپ سوچو گے کہ اس آیت کریمہ کا نکاح کے مجلس سے کیا تعلق ہے؟ اس میں تو نکاح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ بالکل مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت نکاح کی مجلس پہ اس طرح پھر بیٹھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے اور دنیا میں رہنے والے اور سماج میں رہنے والے تمام افراد کے لیے ایک پیغام دے دیا۔ وہ پیغام دولہے کے لیے بھی ہے، دلہن کے لیے بھی ہے۔ وہ پیغام تمام شادی شدہ مردوں کے لیے، تمام شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے۔ کیا کہ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو نرم کرے، اور کیوں؟ اس لیے کہ دل کی نرمی لوگوں کو جوڑنے کا سبب بنتی ہے اور دل کی سختی لوگوں کو توڑنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ دیکھیے بسا اوقات ہماری چھوٹی سی نادانی اور چھوٹی سی غلطی گھروں کو توڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ پیغام دیا گیا، اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرو، اور زندگی میں اونچ نیچ کا ہونا، نکاح کے بعد کی زندگی میں ماں باپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، آنے والی بہو کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ شوہر کے لیے پیغام ہے کہ اپنے باپ اور ماں کے ساتھ ہمیں نرمی اختیار کرنا ہے، بیوی کے ساتھ میں نرمی اختیار کرنا ہے۔
بیوی کی طرف پیغام ہے کہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ معاشرہ اور سماج جو چلے گا وہ دلوں کے جوڑ سے چلتا ہے۔ نکاح کی زندگی جتنے ثابتوں سے چلتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رابطوں سے چلتی ہے۔ نکاح کی زندگی جو چلتی ہے جتنے اصول سے چلتی ہے، قاعدے قانون سے جتنی چلتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آپسی معاہدات سے چلتی ہے، آپسی محبتوں سے چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے ذریعے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو پیغام دیا کہ ایسے اہم مواقع جب آئیں، ظاہر سی بات ہے نکاح کرنے کے بعد میں انسان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایسے ابھی صرف ماں باپ تھے، اب ماں باپ کے ساتھ بیوی بھی جڑ گئی تو اب محبت اس کو بھی دینا ہے، تو اسلام نے بیلنس برقرار رکھا، کہا کہ اس کی محبت میں ایسے دیوانے اور پاگل نہیں ہو جانا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگو۔ ماں باپ کو حکم دیا کہ آنے والی بہو کو، اپنے بچوں کو ایسا بھی غلام بنا کر کے نہ رکھنا ہے کہ ان کی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، دونوں کے لیے حقوق ادا کیے گئے، دونوں کے لیے قانون بتایا گیا۔ بیٹے کو حکم دیا گیا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، اس کو بھی خوش رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں خطاب کر کے نکاح اور نکاح کے علاوہ ایسی جتنی بھی مجلسیں ہوا کرتی ہیں جن کا کام جوڑنے کا ہوتا ہے، جن میں خاندان جڑتے ہیں، رشتے داریاں جڑتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، ان سرسری مواقع کے اوپر نرمی کا اختیار کرنا محبتوں کے فیضان کا سبب ہوتا ہے، محبتوں کے جاری ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اور جب میاں بیوی آپس میں محبت اور آپس میں مودت، آپس میں رفاقت اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آنے والی اولادوں میں ان کے اثرات کو پیدا فرماتا ہے، آنے والی اولادوں میں ان کی تاثیر پیدا فرماتا ہے، پھر وہ بھی اپنے آپ میں نیک صالح اور دیندار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو خوب بے انتہا قبول فرمائے، خوب خیر و برکت عطا فرمائے، خوب محبتوں سے مالا مال فرمائے، خاندانوں کے درمیان میں جوڑ کا، محبت کا ذریعہ بنائیں، اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنائیں، اختلاف سے، انتشار سے، کسی بھی قسم کے فتنے اور فساد اور شرور اور فتن سے اللہ رب الجلال سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ خاص طور پر اس جوڑے کو نکاح کے ذریعے سے ہونے والی تمام کی تمام برکتوں کو اور تمام کی تمام نعمتیں اللہ اس جوڑے کو خاص طور پر نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔